عوام الیکشن کی تیاری کریں، نظریاتی لوگوں کو ٹکٹ نہ دینے پر سزا بھگتنا پڑی، آئندہ الیکشن میں ان کی سیاسی قبر بنے گی۔ وزیر اعظم عمران خان کا گورنر ہاؤس میں تقریب سے خطاب، کہا تا حیات نااہلی نہیں، ضمیر بیچنے والوں کو جیلوں میں ڈالنا چاہیے۔ آئینی بحران پر سپریم کورٹ میں از خود نوٹس، کیس کی سماعت چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے ریمارکس، کہا حکومت اپوزیشن آپس میں لڑ رہے ہیں، معاملہ ہمارے گلے ڈالا جا رہا ہے، نگراں حکومت کا قیام اس کیس کی وجہ سے رکا ہوا ہے، کوشش ہے کہ کل فیصلہ سنا دیں، پارلیمان کی کارروائی میں مداخلت نہیں کر سکتے۔ نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب کھٹائی میں پڑ گیا، پنجاب اسمبلی کا اجلاس 10 روز کے لیے مؤخر، پنجاب اسمبلی کا اجلاس 6 کی بجائے 16 اپریل کو طلب، ڈپٹی اسپیکر نے کہا کہ ارکان کی جانب سے ایوان میں توڑ پھوڑ کے بعد مرمت کے لیے وقت درکار ہے، اس لیے اب اجلاس آئندہ ہفتے ہوگا۔ غداری ہے تو ثبوت قوم کے سامنے لائے جائیں، شہباز شریف کا آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی سے مطالبہ، کہا ایوان کے 195 ارکان پر غداری کا الزام لگایا گیا، آئین شکنی کی سزا نہ دی گئی تو ملک بنانا ریپبلک بن جائے گا، یقین ہے عدالت آئین کی حفاظت کرے گی۔ آئین کی بالادستی اور جمہوری اصولوں کی حمایت کرتے ہیں، یہ اصول صرف پاکستان نہیں دنیا کے دوسرے ممالک کے لیے بھی ہے، پاکستانی سیاست میں مداخلت سے متعلق امریکہ نے پھر تردید کر دی، کہا واشنگٹن پر الزامات میں قطعی صداقت نہیں، کسی ایک جماعت نہیں قانون کی حکمرانی کی حامی ہے۔ کویتی پارلیمنٹ میں وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد پر ووٹنگ سے قبل حکومت ہی مستعفی، ولی عہد شیخ مشعل آل احمد کو حکومت کا استعفیٰ موصول، حزب اختلاف کے اراکین پارلیمنٹ کی بدعنوانی سمیت دیگر مسائل پر بھی تنقید۔ امریکی ڈالر کے مقابلے میں ملکی روپے بدترین گراوٹ کا شکار، انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 31 پیسے مہنگا، قیمت 185 روپے 40 پیسے کی بلند ترین سطح پر، دوسری جانب 100 انڈیکس میں 347 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ۔ اور عقابوں کے علاج کے لیے جدید ترین وی وی آئی پی اسپتال، جہاں روزانہ 150 بیمار عقابوں کا علاج کیا جاتا ہے، سوک واقف اسپتال میں عقابوں کا بلڈ ٹیسٹ، اینڈوسکوپی اور ایکس رے سمیت کئی طرح کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد احمد علی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ عوام الیکشن کی تیاری کریں، نظریاتی لوگوں کو ٹکٹ نہ دینے پر سزا بھگتنا پڑی، آئندہ الیکشن میں ان کی سیاسی قبر بنے گی، تاحیات نااہلی نہیں، ضمیر بیچنے والوں کو جیلوں میں ڈالنا چاہیے، وزیر اعظم عمران خان مشکل وقت میں ساتھ دینے والے اراکین اسمبلی کو دوبارہ ٹکٹ دینے کا اعلان کر دیا۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے ایک روزہ دورہ لاہور پر کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ الیکشن میں سوچ سمجھ کر نظریاتی لوگوں کو ٹکٹ دیں گے،
کیونکہ ماضی میں غلطیاں ہوئیں اور غلطیوں سے سیکھ کر سب سے پہلا فیصلہ سوچ سمجھ کر ٹکٹ دینے کا کیا ہے۔ عمران خان نے اعلان کیا کہ اگلے 3 ماہ میں پاکستان میں الیکشن ہوگا اور آئندہ انتخابات میں جو ایم پی ایز مشکل وقت میں ساتھ ہیں ان سب کو ٹکٹ دیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ جنہوں نے بیرون ملک سازشوں میں شرکت کی یہ سب غدار ہیں، اس سازش کو شکست دینا ہمارا فرض ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی باہر کا دشمن حکومت گرانا چاہے تو 15 ارب روپے لوگوں کو خرید کر حکومت گرا دے، یہ کیسی جمہوریت ہے؟ اس طرح تو آج ہندوستان فیصلہ کرے تو 10 سے 15 ارب روپے میں حکومت گرا دے گا۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے پارلیمانی بورڈ تشکیل دینے کی منظوری دے دی۔ مرکزی پارلیمانی بورڈ ٹکٹوں سے متعلق پالیسی تشکیل دے گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے الیکشن کی تیاریاں تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ آپ کو بتائیں، وزیر اعظم کی زیر صدارت سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں پارلیمانی بورڈ تشکیل دینے کے لیے منظوری دے دی گئی۔ اجلاس سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ جلد از جلد امیدواروں اور ٹکٹوں کی تقسیم سے متعلق پالیسی بنائی جائے، امیدواروں کی سکروٹنی سخت کی جائے گی، پارٹی کے ساتھ مخلص افراد کو ہی ٹکٹ دیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اپوزیشن میدان سے بھاگنے کے بہانے ڈھونڈ رہی ہے، تمام انرجی امیدواروں کی بہتر انتخابات پر صرف کی جائے، پارٹی کے پرانے ورکرز کو ٹکٹ دینے کو ترجیح دیں گے، مفاداتی اور ضمیر فروشوں کی پارٹی میں کوئی جگہ نہیں، اتحادی حکومت میں ہمیشہ بلیک میل ہونا پڑتا ہے، اپنے لوگوں کو اکثریت کے ساتھ حکومت بنائیں گے۔ حکومت اپوزیشن آپس میں لڑ رہے ہیں، معاملہ ہمارے گلے ڈالا جا رہا ہے۔ غیر معمولی سیاسی صورتحال پر سپریم کورٹ کے از خود نوٹس کیس کی سماعت۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ نگراں حکومت کا قیام اس کیس کی وجہ سے رکا ہوا ہے، کوشش ہے کہ کل فیصلہ سنا دیں۔ عدالت کا فوکس صرف ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ پر ہے، عدالت کی ترجیح ہے کہ صرف اس نقطے پر ہی فیصلہ ہو۔ عدالت ریاستی اور خارجہ پالیسی کے معاملے میں مداخلت نہیں کرتی، عدالت نے صرف اقدامات کی آئینی حیثیت کا جائزہ لینا ہے۔ عدالت پالیسی معاملات کی تحقیقات میں نہیں پڑنا چاہتی، تمام فریقین کو کہیں گے کہ اس نقطے پر ہی فوکس کریں۔ سپریم کورٹ نے 31 مارچ کا ڈپٹی اسپیکر کا آرڈر طلب کر لیا۔ ناظرین، پنجاب میں نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب کھٹائی میں پڑ گیا۔ نئے قائد ایوان کے لیے کل ہونے والا اسمبلی اجلاس 10 روز کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ اجلاس 6 کی بجائے 16 اپریل کو ہوگا۔ ڈپٹی اسپیکر نے 16 اپریل تک پنجاب اسمبلی کا اجلاس ملتوی کرنے کی منظوری دے دی۔ اس سے قبل 3 اپریل کو اسمبلی میں ہنگامہ آرائی کے باعث پنجاب اسمبلی کا اجلاس 6 اپریل تک ملتوی کیا گیا تھا۔ ڈپٹی اسپیکر کی جانب سے کل کا اجلاس مؤخر کرنے کی وجہ بتائی گئی ہے کہ اراکین کی جانب سے ایوان میں توڑ پھوڑ کے بعد مرمت کے لیے وقت درکار ہے، اس لیے اب اجلاس آئندہ ہفتے کو ہوگا۔ اب آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان سے گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ اور عثمان بزدار کی ملاقات ہوئی، جس میں نئے وزیر اعلیٰ کے انتخابات اور سیاسی جوڑ توڑ پر گفتگو کی گئی۔ پاکستان میں مسلم لیگ کاف کے مونس الہی اور حسین الہی بھی ملاقات میں شریک تھے۔ وزیر اعظم کو نمبر گیم سے متعلق بھی بریف کیا گیا۔ آپ کو بتائیں، وزیر اعظم عمران خان ایک روزہ دورے پر لاہور پہنچے، جہاں ان سے مسلم لیگ کاف کی قیادت نے ملاقات کی۔ وزیر اعظم عمران خان سے پرویز الہی اور مونس الہی کی ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم سے ملاقات میں شاہ محمود قریشی، اسد عمر، شیخ رشید اور پرویز خٹک بھی موجود تھے۔ شفقت محمود، فواد چودھری اور حماد اظہر بھی مشاورت میں شریک تھے۔ پاکستان مسلم لیگ کاف کے مونس الہی اور حسین الہی بھی ملاقات میں شریک تھے۔ وزیر اعظم کو نمبر گیم سے متعلق بھی بریف کیا گیا۔
غداری ہے تو ثبوت قوم کے سامنے لائے جائیں، شہباز شریف کا آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی سے مطالبہ۔ کہا ایوان کے 195 اراکین پر غداری کا الزام لگایا گیا، آئین شکنی کی سزا نہ دی گئی تو ملک بنانا ریپبلک بن جائے گا، یقین ہے عدالت آئین کی حفاظت کرے گی۔ شہباز شریف نے سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم سے مطالبہ کیا ہے کہ اگر ہم نے غداری کی ہے تو ثبوت قوم کے اور سپریم کورٹ کے سامنے لائیں۔ آئین اگر ہم نے جرم نہیں کیا اور تحریک عدم اعتماد کے لیے کوئی غیر ملکی وسائل استعمال نہیں کیے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے۔ شہباز شریف نے عدالت عظمیٰ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ جائزہ لیں اور فورم بنا دیں تاکہ واضح ہو جائے کیا ہم نے 3.5 سال سے اور پہلے دن سے حکومت کے استعفے کا مطالبہ نہیں کیا تھا، لیکن پھر تحریک عدم اعتماد کے بعد غداری کے نعرے لگائے گئے۔ وقت آ گیا ہے آرمی چیف بتائیں کہ قوم سلامتی کمیٹی میں جو منٹس پاس ہوئے اگر اس میں بیرونی سازش میں اپوزیشن کا کردار ہے تو اسے سامنے لائیں۔ کیا انہوں نے منٹس پر دستخط کیے اور دیکھے تھے جسے محکمے نے بھی منٹس بنائے؟ کیا ان کی منظوری دی گئی؟ ایک سوال کے جواب میں شہباز شریف نے بتایا کہ مجھے ابھی تک نگراں وزیراعظم کے حوالے سے صدر عارف علوی کا کوئی خط نہیں ملا۔ قومی سلامتی میٹنگ میں بھی شرکت کے لیے مجھے آخری لمحات میں زبانی طور پر بلایا گیا تھا۔ پاکستانی سیاست میں مداخلت سے متعلق امریکہ نے پھر تردید کر دی۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کہا کہ پاکستان میں کسی ایک سیاسی جماعت کو سپورٹ نہیں کرتے، لگائے گئے الزامات میں کوئی صداقت نہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ نے اپنے بیان میں کہا کہ یہ اصول صرف پاکستان نہیں دنیا کے دوسرے ممالک کے لیے ہے، بالادستی اور جمہوری اصولوں کو سپورٹ کرتے ہیں۔ امریکہ قانون کی حکمرانی اور برابری کے اصول کو سپورٹ کرتا ہے۔ بلیٹن میں یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، اب آپ کو بتائیں کہ ہم نے بھی سرپرائز تیار کر رکھا ہے۔ رکن پنجاب اسمبلی رانا مشہود نے کہا کہ اگر کل انہیں روکنے کی کوشش کی گئی تو پھر وہ بھی سرپرائز دیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے رکن اسمبلی نے کہا کہ ووٹ کا حق آپ نہیں چھین سکتے، جیلوں میں بھی ممبران کو بھی حق ہے، اگر کل ہمیں روکا گیا تو اس پر بھی ایک سرپرائز سامنے لائیں گے۔ رانا مشہود نے کہا کہ اسمبلی میں توڑ پھوڑ کس نے کی، سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے لائی جائیں، ہم اس ملک کے وفادار ہیں، اس کی خوشحالی چاہتے ہیں، ہم نے احتجاج اسمبلی کے باہر کھڑے ہو کر کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ توڑ پھوڑ پر پرویز الہی ملوث ہیں، سیکریٹری اسمبلی دوڑیں ہلا رہے تھے، اسمبلی میں کیمرے لگے ہیں، ان کی فوٹیج سامنے لائی جائیں، جن لوگوں نے توڑ پھوڑ کی ان کے نام سامنے آ چکے ہیں، ان کا جھوٹ سامنے آ چکا ہے، اب ان کا احتساب ہوگا۔ جب رانا مشہود سے صحافی نے سوال کیا کہ اسپیکر کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد لائیں گے، رانا مشہود نے جواب دیا کہ کل بہت سے سرپرائز دیں گے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عام انتخابات 3 ماہ میں نہ کرانے سے متعلق خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ آئندہ عام انتخابات 3 ماہ میں نہ کروانے کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں، الیکشن کرانا آئینی ذمہ داری ہے جس کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ سیکریٹری الیکشن کمیشن نے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کی آئینی ذمہ داری ہے جس کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ الیکشن کمیشن نے انتخابات کی تیاریوں کے حوالے سے ہنگامی اجلاس بلایا ہے۔ اجلاس میں عام انتخابات کی صورت میں تیاریوں کا جائزہ لیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن آئین اور قانون کے مطابق اپنی ذمہ داری پوری کرے گا۔ الیکشن کمیشن پہلے ہی سندھ، بلوچستان، پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کا شیڈیول جاری کر چکا ہے۔ عام انتخابات کے اعلان کی صورت میں بلدیاتی انتخابات منسوخ کرنے پڑیں گے۔
سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ مداخلت کو کوئی خوددار قوم برداشت نہیں کر سکتی۔ بے یقینی کی صورتحال سے اسٹاک مارکیٹ کریش ہو گئی۔ عدم استحکام پاکستان کے لیے مناسب نہیں ہے۔ تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کہتے ہیں قوم نہیں چاہتی کہ ہمارے اندرونی معاملات میں کسی قسم کی بیرونی مداخلت ہو۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی اجلاس بلانے کا مقصد صورتحال پر تبادلہ خیال کرنا تھا۔ انہوں نے کہا کہ قومی سلامتی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس بلانے کی ہدایت کی گئی۔ اجلاس بلانے کے باوجود اپوزیشن اجلاس میں نہیں آئی۔ اپوزیشن کو اعتراض تھا تو اجلاس میں آ کر اٹھانا چاہیے تھا۔ پارلیمانی فورم موجود تھا لیکن اپوزیشن اس میں شرکت سے کترائی ہے۔ سابق وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ معاملہ اس وقت عدالت عظمیٰ میں زیر سماعت ہے۔ معاملے پر مجھے محتاط گفتگو کرنی ہے۔ عدالت میں ہم اور اپوزیشن اپنے اپنے موقف پیش کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ بہت سے دوست ممالک کے صورتحال پر تشویش ہو رہی ہے۔ ترکی کے وزیر خارجہ نے صورتحال سے متعلق فون کیا۔ چین گیا تو وہاں کے وزیر خارجہ نے معاملے پر بات کی۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ بے یقینی کی صورتحال سے اسٹاک مارکیٹ کریش ہو گئی۔ عدم استحکام پاکستان کے لیے مناسب نہیں ہے۔ بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے شریک چیئرمین بل گیٹس نے کہا ہے کہ میرے لیے ہلال پاکستان حاصل کرنا اعزاز کی بات ہے۔ صدر مملکت عارف علوی کے نام لکھے گئے خط میں بل گیٹس نے پاکستان کے دورے پر پرتپاک استقبال کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ خط کے متن کے مطابق بل گیٹس نے لکھا کہ پاکستان میں ہر بچے کو صحت اور بہبود کے تحفظ کے لیے آپ کے عزم کو سراہتا ہوں۔ پاکستان کی آنے والی نسلوں کے لیے پولیو سے پاک مستقبل یقینی بنانے کا کام قابل تعریف ہے۔ پاکستان نے پولیو وائرس کے خلاف جنگ میں قابل ذکر پیش رفت کی ہے۔ 1 سال سے زائد عرصے سے پاکستان میں کوئی نیا کیس رپورٹ نہیں ہوا۔ انہوں نے اپنے خط میں مزید لکھا کہ پولیو پر پاکستان کے مسلسل کاوش ملک کی ترقی کو تیز کرنے کے لیے معاون ثابت ہوگی۔ ذہنی و جسمانی کمزوری، غذائیت کی کمی جیسے موضوعات پر بات کر کے خوشی ہوئی۔ مشترکہ دلچسپی کے دیگر مسائل سے نمٹنے کے لیے حکومت پاکستان کے ساتھ شراکت کا منتظر ہوں۔ ناظرین، شمالی وزیرستان کے 3 پولنگ سٹیشنز پر پولنگ عملے کو یرغمال بنانے اور تشدد کیس میں چیف الیکشن کمشنر نے ریمارکس دیے کہ لگتا ہے کہ کے پی حکومت خود بلدیاتی انتخابات پر اثر انداز ہوتی رہی ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 3 رکنی کمیشن نے سماعت کی۔ اسپیشل سیکرٹری نے الیکشن کمیشن کو بتایا کہ ریٹنگ افسر نے 3 پولنگ سٹیشنز پر ہنگامہ آرائی، پولنگ عملے پر تشدد اور پولنگ کا سامان چوری ہونے کی رپورٹ دی، جبکہ ریٹرننگ آفیسر نے 3 پولنگ سٹیشنز پر دوبارہ پولنگ کی درخواست دی۔ تینوں پولنگ سٹیشنز پر پریزائڈنگ افسران بھی الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے۔ اسپیشل سیکرٹری نے بتایا کہ صوبائی وزیر ریلیف کے خلاف ہنگامہ آرائی کی شکایات آئیں، جس پر چیف الیکشن کمشنر نے استفسار کیا کہ آپ نے صوبائی وزیر کے خلاف کارروائی کی۔ لگتا ہے کہ صوبائی حکومت خود انتخابات پر اثر انداز ہوتی رہی ہے۔ الیکشن کمیشن نے تینوں پریزائڈنگ افسران کو سیکیورٹی فراہم کرنے کا حکم دیتے ہوئے صوبائی وزیر اور اس کے بھائی کو نوٹس جاری کرنے کا فیصلہ کیا، جبکہ 4 پولنگ سٹیشنز پر دوبارہ پولنگ کا حکم دے دیا۔ متحدہ عرب امارات کی جانب سے پاکستان کے لیے $2 ارب کا قرض ری شیڈول کر دیا گیا ہے۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کی دوستی مثالی ہے، جس کی مثال بیشتر مواقعوں میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ حالیہ مثال اماراتی حکام نے پاکستان کو بڑے مالیاتی ریلیف کی صورت میں قائم کی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ متحدہ عرب امارات نے پاکستان کو $2 ارب کا قرض 1 برس کے لیے ری شیڈول کر دیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ امارات سے لیے گئے $2 ارب کے قرض کی ادائیگی گزشتہ ماہ واجب الادا ہوگی۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ امارات نے پاکستان کو $2 ارب کا قرض دینے کی تیاری کی ہے۔ متحدہ عرب امارات کی جانب سے پاکستان کے لیے $2 ارب کا قرض ری شیڈول کر دیا گیا ہے۔
پاکستان اور متحدہ عرب امارات کی دوستی مثالی ہے، جس کی مثال بیشتر مواقعوں میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ حالیہ مثال اماراتی حکام نے پاکستان کو بڑے مالیاتی ریلیف کی صورت میں قیام کی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ متحدہ عرب امارات نے پاکستان کو 2 ارب ڈالرز کا قرض 1 برس کے لیے ری شیڈیول کر دیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ امارات سے لیے گئے 2 ارب ڈالر کے قرض کی ادائیگی گزشتہ ماہ واجب الادا ہوگی۔ وزارت خزانہ کی جانب سے IFF پروگرام معطل ہونے سے خبروں کو افواہ اور جھوٹ قرار دے دیا۔ ترجمان وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ IMF پروگرام معطلی پر اطلاعات غلط ہیں۔ IMF پروگرام پر قیاس آرائیوں میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ ترجمان نے کہا ہے کہ IMF سے ڈیٹا شیئرنگ اور اصلاحات پر بات چیت جاری ہے اور IMF بھی پاکستان کے میکرو اکانومک استحکام کے لیے پرعزم ہے۔ وزارت خزانہ نے جاری بیان میں قیاس آرائیوں کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور IMF کے درمیان 7واں جائزہ ہے اور جائزے کی تکمیل کے بعد معاونت کی اگلی قسط کا اجرا ہوگا۔ ملک کی سیاسی کشمکش میں ڈالر کی بلند پرواز جاری ہے۔ 1 مارچ سے اب تک ڈالر کی قدر میں مجموعی طور پر 8 روپے کا اضافہ ہو چکا ہے۔ 1 مارچ سے اب تک انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت 7 روپے 76 پیسے بڑھ چکی ہے، جس کے باعث بیرونی قرضوں کے بوجھ میں مزید 1000 ارب روپے کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ رواں مالی سال میں اب تک ڈالر کی قیمت میں 27 روپے 69 پیسے کا اضافہ ہوا۔ انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 31 پیسے مہنگا ہو کر 185 روپے 40 پیسے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ دوسری جانب پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں گزشتہ روز کی بدترین مندی کے بعد تیزی کا رجحان دیکھا جا رہا ہے۔ 100 انڈیکس میں 347 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ ملک میں سونے کی فی تولہ قیمت میں آج 800 روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ سندھ صرافہ بازار جولرز ایسوسی ایشن کے مطابق سونے کی فی تولہ قیمت 800 روپے بڑھی ہے۔ ملک میں سونے کی فی تولہ قیمت 1,32,000 روپے ہو گئی ہے۔ 10 گرام سونے کی قدر 686 روپے اضافے سے 1,13,169 روپے ہو گئی ہے۔ سندھ صرافہ بازار جولرز ایسوسی ایشن کے مطابق عالمی صرافہ میں سونے کی قدر $2 اضافے کے بعد 1,928 ڈالر فی اونس ہو گئی ہے۔ بلیٹن میں اب کچھ بات کریں عالمی وبا کرونا وائرس کی، تو کرونا کی 5ویں لہر کے وار کم ہونے لگے۔ ملک میں 24 گھنٹوں کے دوران مثبت کیسز کی شرح 0.66% ریکارڈ کی گئی ہے۔ کرونا وائرس سے کوئی ہلاکت نہیں ہوئی۔ پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 15,25,775 ہو گئی۔ NCHA کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 155 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک میں کرونا وائرس سے صحت یاب مریضوں کی مجموعی تعداد 14,86,252 ہو چکی ہے۔ NIH کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 22,994 ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک ملک میں 2,76,07,487 کووڈ-19 ٹیسٹ ہو چکے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ کرونا وائرس کے کیسز میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ کرونا کی 5ویں لہر میں مسلسل کمی، مثبت کیسز کی شرح 0.66% ریکارڈ کی گئی۔ کرونا وائرس سے گزشتہ 24 گھنٹوں میں کوئی ہلاکت رپورٹ نہیں ہوئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ کرونا کی 5ویں لہر کے وار کم ہونے لگے۔ ملک میں 24 گھنٹوں کے دوران مثبت کیسز کی شرح 0.66% ریکارڈ کی گئی۔ کرونا وائرس سے کوئی ہلاکت نہیں ہوئی۔ پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 15,25,775 ہو گئی۔ NIH کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 155 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک میں کرونا وائرس سے صحت یاب مریضوں کی مجموعی تعداد
14,86,252 ہو چکی ہے۔ NIH کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 22,994 کیسز رپورٹ ہوئے۔ اب تک ملک میں 2,76,07,487 کووڈ-19 ٹیسٹ ہو چکے ہیں۔ بلیٹن میں یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، اب آپ کو بتائیں کہ ضلعی انتظامیہ لاہور رمضان بازاروں میں تمام تر سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے متحرک ہے۔ ڈی سی لاہور کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر سٹی عدنان رشید کا ٹھوکر نیاز بیگ رمضان بازار کا دورہ کیا گیا، انتظامات کا بھی جائزہ لیا گیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ رمضان بازار کی دورہ کیا گیا ہے۔ ضلع انتظامیہ لاہور رمضان بازاروں میں تمام تر سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے متحرک ہے۔ ڈی سی لاہور کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر سٹی عدنان رشید کا ٹھوکر نیاز بیگ رمضان بازار کا دورہ کیا گیا، انتظامات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ مزید ڈیٹیل جانیں گے، حافظ عرفان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حافظ عرفان، بتائیے گا رمضان بازار میں کیا سہولیات دی جا رہی ہیں؟ بالکل، ضلعی انتظامیہ لاہور رمضان بازاروں میں تمام تر سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانے کا جائزہ لے رہی ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر سٹی عدنان رشید کا ٹھوکر نیاز بیگ رمضان بازار کا دورہ، انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ ہر سٹال پر جا کر اشیاء ضروریہ کی فراہمی کا جائزہ لیا۔ تمام سٹالز فعال تھے، چینی آٹا اور دیگر سٹال پر شہری خریداری کر رہے تھے۔ رمضان بازار میں کیلا کی کوالٹی بہتر نہ ہونے پر کیلا کو اٹھوا دیا گیا۔ سیکرٹری مارکیٹ کمیٹی کو کیلا کی بہتر کوالٹی فراہم کرنے پر رمضان بازار میں فراہم کرنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ کیلا معیاری اور کوالٹی بہترین ہونی چاہیے۔ ڈی سی لاہور عمر شیر چٹھا نے رمضان بازاروں میں معیاری اور بہترین کوالٹی کی اشیاء ضروریہ کی فراہمی کو یقینی بنانے کی ہدایات جاری کر رکھی ہیں۔ جی حافظ عرفان، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ LWMC قذافی اسٹیڈیم آنے والے شائقین کو صاف ستھرا ماحول فراہم کرنے کے لیے سرگرم ہے۔ قذافی اسٹیڈیم کے داخلی اور خارجی راستوں کے ساتھ ساتھ انکلوژرز کی صفائی اور واشنگ کی جا رہی ہے۔ CEO LWMC رافع حیدر کا کہنا ہے کہ دھول مٹی سے بچاؤ کے لیے اسٹیڈیم کے اطراف سڑکوں پر پانی کے چھڑکاؤ کیا جا رہا ہے۔ T20 میچ میں بھی 294 ورکرز اسٹیڈیم کے اندر تعینات رہیں گے۔ اسٹیڈیم کے اطراف صفائی کے لیے 60 سے زائد ورکرز، میکینیکل سپروائزر، میکینیکل واشرز اور منی ڈمپرز تعینات ہیں۔ اسٹیڈیم کے اندر ویسٹ پیکنگ اور ڈسٹ کے لیے LWMC ملازمین مامور کیے جا رہے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ T20 میچ میں بھی LWMC کی جانب سے صفائی کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ LWMC قذافی اسٹیڈیم آنے والے شائقین کو صاف ستھرا ماحول فراہم کرنے کے لیے سرگرم ہے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ خاتون جنت سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے یوم وصال کی مناسبت سے خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ مزید تفصیلات سلمان شاہ کی رپورٹ میں۔ خاتون جنت سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے یوم وصال کی مناسبت سے حضرت سیدہ خاتون جنت کانفرنس کا انعقاد کمیٹی روم ایوان اوقاف لاہور میں ہوا۔ ڈائریکٹر جنرل مذہبی امور ڈاکٹر طاہر رضا بخاری کا خاتون جنت کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی حیات مبارکہ انسانیت کے لیے مینار نور اور آپ کا اسوہ بالخصوص خواتین کے لیے لائق تقلید ہے۔ آپ کے طرز عزیز سے رہنمائی حاصل کر کے مسلم معاشرہ عروج اور سربلندی حاصل کر سکتا ہے۔ اسلام نے عورت کو حقوق عطا کر کے معاشرہ میں اس کو عزت و تکریم سے سرفراز کیا۔ ایوان اوقاف لاہور میں منعقدہ عظیم الشان کانفرنس میں مولانا مفتی محمد رمضان سیالوی، مولانا فتح محمد راشدی، مولانا مفتی محمد اسحاق ساقی الظاہری، مولانا احمد رضا سیالوی، مولانا عبدالرحمان، مولانا مسعود الرحمان، مولانا محمد عمران حنفی اور مولانا
MD वासा मोहम्मद तनवीर की ज़ेर सदारत इजलास का इनकाद किया गया। डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑपरेशन गफरान अहमद और डायरेक्टर शालीमार टाउन अदील शरीफ की शिरकत। MD वासा ने पानी की ज़िया के हवाले से कार्रवाइयों का तेज करने की हिदायत की जा रही है। पानी का ज़िया रोकने में गफलत पर अफसरान की सरजनिश, ऑपरेशन और रेवेन्यू की टीमों को रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट की जा रही है। आपको बताएं कि पानी की ज़िया पर चालान जमा ना करवाने वालों को कनेक्शन का मनक़ता करने का फैसला। वासा की सीवरेज लाइनों और ड्रेन लाइंस में कचरा डालने वालों को भारी जुर्माने करने का फैसला किया गया है। अलखिदमत फाउंडेशन लाहौर के ज़ेरे तमाम मुस्तहिक अफराद में राशन तकसीम करने की इफ्तिताही तकरीब। सरपरस्त आला अलखिदमत फाउंडेशन और अमीर जमात इस्लामी लाहौर मियाँ ज़करुल्लाह मुजाहिद की शिरकत। इंजीनियर अहमद हमाद रशीद सदर अलखिदमत फाउंडेशन लाहौर, जनरल सेक्रेटरी मोहतरम मुगीज़ कुरैशी और अलखिदमत फाउंडेशन लाहौर के दीगर सरबराहान मौजूद थे। मज़ीद जानते हैं उमर जट की रिपोर्ट में। अलखिदमत फाउंडेशन लाहौर के ज़ेरे इख्तिमाम शहर लाहौर के मुस्तहिक और नादर अफराद के लिए रमज़ान अल मुबारक में राशन पैकेज की तकसीम की तैयारी के हवाले से इफ्तिताही तकरीब में सरपरस्त आला अलखिदमत फाउंडेशन व अमीर जमात इस्लामी लाहौर मियाँ ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद ने फूड बैंक का दौरा किया। इस मौका पर इनका कहना था कि हुकूमत और अपोजिशन कुर्सी और इक़्तिदार के बाहम दस्तो गिरबां हैं। अवाम महंगाई की सुनामी में गर्क हो चुकी है। अशियाए खुर्दनोश में मानी कीमतों पर फरोख्त की जा रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं। अलखिदमत फाउंडेशन लाहौर के हजारों मुस्तहिक और नादर अफराद में मुफ्त राशन तकसीम करेगी ताकि ये लोग भी रमजान मुबारक की बरकतों और रहमतों से मुस्तफीद हो सके, जो महंगाई की वजह से 2 वक्त की रोटी से महरूम है। मियाँ ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद ने फूड बैंक का भी दौरा किया और अलखिदमत फाउंडेशन के जिम्मेदारान रजाकारान की काविशों को बेहद सराहा। इंजीनियर अहमद हमाद ने कहा कि शहर भर में अलखिदमत कमेटियों के जरिए से मुस्तहिक और गरीब लोगों के घरों में राशन पहुंचाया जाएगा। इंजीनियर अहमद हमाद रशीद ने सब डोनर्स का शुक्रिया भी अदा किया। मुसलसल हमारा काम है जो पूरा साल हम करते हैं। यहाँ पे लाहौर में हमने दस्तरखान बना रखे हैं ताकि गरीब लोग वहाँ से पका पकाया खाना रोटी वो ले जा सकें। इस तरह से जो बेवा ख़वातीन हैं तो 550 से ज़ायद बेवा ख़वातीन को हर महीने हम अपने फूड बैंक से राशन फराहम करते हैं। इसी तरह से लाहौर के अंदर कुछ मुझसे ख़ानदान ऐसे हैं कि जो बहुत ही गरीब हैं, तो उनके लिए हर महीने हम राशन उनके घरों में पहुंचाते हैं। रमज़ान के अंदर ज़ाहिर है एक मुश्किल है, महंगाई की वजह से इस वक्त लोग ज़्यादा परेशान हैं। घी, दालें, चावल, हर चीज़ की कीमतें इतनी बड़ी हैं कि लोगों की पहुंच से दूर हैं। तो इस साल भी हमने पिछले सालों की तरह ये राशन पैक बना के तो लोगों के घरों में पहुंचाने की कैंपेन शुरू की है। कैमरामैन वसीम के साथ रिपोर्ट आपने जानी। अब आपको बताएं कि कवेती पार्लियामेंट में वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद पर वोटिंग से कबल हुकूमत ही मुस्ताफ़ी हो गई। आपको बताएं वली अहद शेख मशल अल अहमद अल सबा को वज़ीर आज़म शेख सबा अल खालिद की जानिब से हुकूमत के इस्तीफे का खत मौसूल हो गया है। शेख सबा हुक्मरान अल सबा खानदान के रुकन और 2019 के आखिर में वज़ीर आज़म हैं कि काबीना को सरबराह के तौर पर तनकीद का सामना करना पड़ा। आपको बताएं कि हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान पार्लियामेंट बदउनवानी समेत दीगर मसाइल पर तनकीद करते नजर आए हैं। कुवैत ने अपनी असम्बली को दीगर खलीजी रियासतों से मिलते जुलते इदारों के मुकाबले में ज्यादा असर व रसूख दिया है, जिसमें कानून पास करने और ब्लॉक करने, वज़रा से सवाल करने और आला सरकारी अहलकारों के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करने का इख्तियार शामिल है। फरवरी में दिफा और दाखिला के वज़रा ने इस पर बात की देकर इस्तीफा दे दिया था और इनसे दीगर वज़रा की जानिब से मुख्तलिफ मामलात पर पूछगिछ की जा रही थी। नोवेल और सफरनामा निगार मुस्तनसर हुसैन तारड़ ने पाकिस्तान अकेडमी ऑफ लीडर्स में कमाल फन अवार्ड लेने से मुआज़रत कर रही। मुस्तनसर हुसैन तारड़ ने ज़वाबित और रवायात के तोड़ने के बुनियाद पर अवार्ड ना लेने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि आज तक मज़कूरा अवार्ड एक ही अदबी शख्सियत को दिया जाता है, मगर इस बार रवायत से हटकर अवार्ड को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया, जो नाकाबिले कबूल बात है।
बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं कि हरिपुर में टीएमए की जेर सरपरस्ती चलने वाला वोकेशनल सेंटर में तकरीब, साबिक एमपीए डॉक्टर फायजा रशीद ने कोर्स मुकम्मल करने वाली खवातीन में सर्टिफिकेट तकसीम किए। मजीद जानते हैं राशिद महमूद की रिपोर्ट में। हरिपुर टीएमए के जेर निगरानी दस्तकारी सेंटर में अब तक हजारों ख्वातीन ने सिलाई कढ़ाई के कोर्स मुकम्मल करके अपना बाइज़र रोजगार हासिल कर चुकी हैं। महंगाई के इस दौर में जहां मर्द 2 वक्त की रोटी के उसूल के लिए कोशाएं, वहीं घर की ख्वातीन भी हुनरमंद होकर अपनी फैमिली के लिए मावन साबित हो रही हैं। मलकू हरिपुर में टीएमए के जेर निगरानी चलने वाला वोकेशनल सेंटर, जहां से बगैर फीस के हजारों गरीब घराने की ख्वातीन ने कटिंग, सिलाई कढ़ाई व दीगर हुनर सीखकर आज अपनी 4 दीवारी के अंदर बाइज़र रोजगार हासिल किए हुए हैं। वोकेशनल सेंटर में 6 माह और 1 साल के कोर्स करवाए जाते हैं, जिसके बाद इन्हें डिप्लोमे भी दिए जाते हैं। वोकेशनल सेंटर में ख्वातीन के कोर्स मुकम्मल होने पर साबका एमपीए और सोशल वर्कर डॉक्टर फायजा रशीद ने शिरकत की और कोर्स मुकम्मल करने वाली ख्वातीन को डिप्लोमे तकसीम किए। इस मौके पर फायजा रशीद का कहना था, आजकल हाथ का काम दुनिया में नापैद हो चुका है। यही वजह है कि वो आर्टिफिशियल चीजों से कई गुना ज्यादा एक्सपेंसिव है। खास तौर पे मुल्क में तो है ही है, यहाँ पे भी मांग है, लेकिन जो फॉरेन कंट्रीज हैं वहाँ हाथ के काम की बहुत ज्यादा वैल्यू है। डॉक्टर फायजा रशीद का मजीद कहना था कि कौमें अपने कल्चर से पहचानी जाती हैं। आप अपनी तहजीब और कल्चर से सीखें और आने वाली नस्लों को भी सिखाएं। अगर आप मेहनत और लगन से काम करें तो अपने हाथों की बनी हुई चीजें बाहर के मुल्कों में एक्सपोर्ट करें तो बहुत अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। गज्जू खान मेडिकल कॉलेज सवाबी में कल्चर नाइट के नाम से तकरीब का इंतजाम किया गया। तलबा और तालबात ने इलाकाई सकाफत को भरपूर अंदाज में पेश किया। देखिए खसूसी रिपोर्ट। गज्जू खान मेडिकल कॉलेज सवाबी में कल्चर नाइट नाम से एक तकरीब सजाई गई। तकरीब में पुश्तो ज़बान के मशहूर शायर प्रोफेसर अब्बासी यूसुफज़ई ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। मुस्तकबिल के डॉक्टरों ने तकरीब में अपनी अपनी सकाफत को मुस्बित अंदाज में पेश करके शुरका से खूब दाद हासिल किया। बहुत एफर्ट्स किए इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में और इसको इस लेवल तक लाने के लिए मेरी पूरी सोसाइटी की मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ। सब ने बहुत अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट किया हमारे साथ और हर तरह से मैं मशकूर हूँ कि इवेंट इतने अच्छे तरीके से हुआ और आइंदा भी ऐसे इवेंट्स होने चाहिए और दूसरे मेडिकल कॉलेजेस में भी होने चाहिए। तलबा का कहना था कि मेडिकल कॉलेजों में इस तरह के तकरीबात करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे हमें अपनी सकाफत को जानने का मौका मिलता है। ये आज गज्जू खान मेडिकल कॉलेज सवाबी में कल्चर नाइट और एनुअल डिनर के नाम पे एक इवेंट अरेंज हुआ। ये आने वाले मुस्तकबिल में भी हमारे जो जूनियर्स है, आने वाली नस्लें है, वो इस रिवायत को बरकरार रखें। शुरका का कहना था कि इस किस्म के सकाफती सरगर्मियों से न सिर्फ तलबा तालिबात लुत्फअंदोज होते हैं बल्कि सेहवन शरीफ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जांगशोरों के सरबराह सैयद मोहम्मद अली शाह काज़मी की हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाज़री। सैयद मोहम्मद अली शाह काज़मी ने मज़ार पर चादर चढ़ाई और मुल्क व कौम के लिए दुआ की। सेहवन में हजरत लाल शहबाज कलंदर मज़ार पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान की आवाम मकबूलियत की वजह से नाकामी का सामना करना पड़ा और आवाम ने इनका साथ दिया, जबकि पाकिस्तान में कोरोना की वजह से मुल्क को मुआशी बहरान का सामना करना पड़ा, जिसकी सूरत हाल बेहतर करने के बाद पाकिस्तानी अवाम को पेट्रोल, बिजली और मुख्तलिफ तरीकों से रिलीफ देने का सिलसिला शुरू किया ही था, जो बात मुखालिफिन को नागवार लगी। माह सयाम में अलखिदमत फाउंडेशन और CFC या मन्नान आवाम की खिदमत में पेश हैं। सैकड़ों मुस्तहिक खानदानों में इफ्तार डिनर तकसीम किया गया। तफसीलात बन्नू से फिदा मोहम्मद खान की रिपोर्ट में। तफसीलात के मुताबिक अलखिदमत फाउंडेशन के ज़िले सदर मोहम्मद जलाल शाह एडवोकेट ने रजाकारों के हमरा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल बन्नू में सैकड़ों मरीजों और उनके आए हुए रिश्तेदारों में इफ्तारी तकसीम की और मरीजों की अयादत भी की। अस्पताल के अलावा शहर के मुख्तलिफ बाज़ारों में रिक्शे के ड्राइवरों, हथगड़ियों के अफराद, माजूर अफराद व दीगर गुरबा अफराद में इफ्तार डिनर तकसीम किया गया।
اور ढेर सारी दुआएं समेटी। अलखिदमत फाउंडेशन के ज़िले सदर मोहम्मद जलाल शाह एडवोकेट ने इस मौका पर मुख्तसर गुफ्तगू करते हुए कहा कि इफ्तारी की तकसीम का ये सिलसिला चांद रात तक जारी रहेगा और अवामुन्नास की खिदमत और अल्लाह ताला की रज़ा के हुसूल में दोनों तंजीमें अपने दौड़ धूप जारी रखेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा फिर हम रमज़ान के बबरकत महीने में दाखिल हो चुके हैं। अल्लाह ताला का हम पर खुसूसी करम है कि अल्लाह ताला ने हमें सेहत दी है। अलखिदमत फाउंडेशन और CFC या मनान, इसकी ये रिवायात है कि जब भी रमज़ान का महीना आता है तो वो मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, जिनमें से एक प्रोजेक्ट अफ्तार डिनर का भी है। यह अफ्तार डिनर हम मुख्तलिफ़ मकामात पर सर अंजाम देते हैं, कभी हस्पतालों में तो कभी अड्डों में तो कभी। मंडी बहाउद्दीन इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की हिदायत पर RPO गुजरांवाला की शहीद कांस्टेबल राशिद महमूद के घर आमद। पुलिस अफसरान ने शहीद के अहले खाना से ताज़ियत की और उनके बेटों को तोहफ़े पेश किए। आपको बताएं कि रीजनल पुलिस ऑफिसर गुजरांवाला इमरान अहमर ने थाना सिविल लाइन के इलाके में डाकुओं की फायरिंग से शहीद होने वाले पुलिस कांस्टेबल राशिद महमूद के आबाई घर ठट्ठा आलिया जाकर इजहार ताज़ियत किया। उनके हमरा डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अनवर सईद कंगरा भी थे। इमरान अहमर ने शहीद के बच्चों से मुलाकात की और इन्हें तोहफ़े पेश किए। उनका कहना था कि शहीद कांस्टेबल ने चंद रोज़ कबल फ़राइज़ की अंजाम दही के दौरान जामे शहादत नोश किया। शहीद हमारे माथे का झूमर हैं और पुलिस फोर्स को इन पर फ़ख्र है। RPO इमरान अहमर ने शहीद के लवाहिकीन को यकीन दहानी कराई कि महकमा पुलिस शहीद के घराने को हर खुशी और गम में बराबर के शरीक हैं, इन्हें तन्हा नहीं छोड़ेंगे। बाद अज़ा उन्होंने शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए फातिह खानी और दुआ भी की। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर महकमा सेहत और काड़ा डॉक्टर अब्दुल मजीद के एजाज में अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। इस पुरवकार तकरीब में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर सईद सज्जाद गिलानी, डेप्यूटी DHQ डॉक्टर जुल्फ़िकार अली, डॉक्टर माजिद जहांगीर, डॉक्टर आमिर फरीद, डॉक्टर आमिर हमीद समेत गुगेरा प्रेस क्लब रजिस्टर्ड के वफ्द ने शिरकत की। मेहमान ख़ुसूसी डॉक्टर अब्दुल मजीद का अस्पताल पहुंचने पर मेडिकल ऑफिसर समेत तमाम स्टाफ ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। तकरीब के अख्ताम पर डॉक्टर अब्दुल मजीद के शानदार महकमाना कारकर्दगी पर तोहफ़े पेश किए गए। डॉक्टर अब्दुल मजीद ने अपने रिटायरमेंट पर गुगेरा अस्पताल में इस शानदार पजीराई पर स्टाफ का शुक्रिया अदा किया। डॉक्टर अब्दुल मजीद ने इन्हें तलकीन की कि वो हमेशा अपनी जिम्मेदारियों को तरजीह दें। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि खानका डोगरा में महकमा लाइवस्टॉक के ज़ेरे तमाम कट्टा पाल स्कीम में इलाका भर से मुतअद्दिद जमींदारों ने हिस्सा लिया। नवंबर में शुरू होने वाले इस मुकाबले में तहसील भर से मुख्तलिफ फार्मर्स और जमींदारों ने 225 कट्टे शामिल हैं, जिनकी उम्रें 12 से 18 माह के दरमियान थीं और वजन 11 से 13 मन था। जीतने वाले फार्मर्स और जमींदारों में चेक तकसीम किए गए। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद सुलेमान मंशा, डिप्टी डायरेक्टर लाइव स्टॉक डॉक्टर मोहम्मद उस्मान, एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर इफ्तिखार अरकम भी मौजूद थे। उनका कहना था कि मुकाबले का मकसद कट्टा की पैदावार को बढ़ाना है ताकि गोश्त की ज़रूरियात को पैदावार किया जाए। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।